وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اعتراض، بعض احمدی بھی ہیں ان میں سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اعتراض جو بکثرت جس کا سامنا کرنا پڑا کالج میں اور یونیورسٹی میں، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسمہ احمد کے حوالے سے وہ پوچھتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں اس طرح اللہ تعالیٰ نام لے کے وضاحت کے ساتھ فرما سکتا ہے، تو پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مرزا صاحب کے آنے کی خبر بھی واضح الفاظ میں دے سکتا تھا۔ تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے کہ کیوں واضح طور پہ الفاظ میں نام لے کے کیوں نہیں بتا دیا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کے بارے میں بھی اور اصولی طور پر ہر ایک سوال کے بارے میں جو بھی دوست پوچھتے ہیں، میں ان سے ایک اصولی بات پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو، اس کے لیے آپ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اس کے بارے میں جو سنت، اللہ تعالیٰ کی سنت مستمرہ جو انبیاء کے ساتھ اور تمام ادیان کے حوالے سے چلی آ رہی ہے، اس کے اوپر پرکھ کے دیکھ لیں کہ کیا یہ جو سوال ہم کر رہے ہیں یہ سنت اللہ جو اللہ تعالیٰ کی سنت چلی آ رہی ہے انبیاء کے ساتھ اور سارے ادیان میں شروع سے لے کے، اس کے مطابق یہ کہاں آ کے فٹ ہوتا ہے، اور اس کے مطابق اگر آپ اس بات پہ اوپر غور کر لیں گے تو 99 کیا بلکہ 100% سوالات کا جواب از خود آپ کو دستیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی نقطہ نظر سے جب ہم اس سوال کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ ان کا بنیادی طور پہ یہ سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا واضح طور پہ قرآن کریم میں ذکر کیوں نہیں کر دیا گیا۔ چنانچہ جب اس پر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ساری کی ساری تاریخ انبیاء کے اوپر، سارے کے سارے انبیاء کے جو وقت گزرا ہے اس کے اوپر، ادیان کی تاریخ کے اوپر نظر ڈالنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک موقع پر بھی کسی نبی کا نام اس طرح سے واضح طور پہ دو ٹوک لے کے پیشگوئی نہیں کی گئی۔ پیشگوئی ہمیشہ ہوتی ہے استعارہ کے رنگ میں، مجاز کے رنگ میں، اس کے اندر اخفاء کا پہلو ہوتا ہے، اور اخفاء کا پہلو اب یعنی غیب کا پہلو جو ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اس میں غیب کا پہلو رکھنے کا بہت سارے اور مقاصد کے علاوہ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ گویا ایک امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے غیب کے اوپر ایمان لاتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو اس پیشگوئی کی روشنی میں تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ اور ایمان تبھی متحقق اور تبھی کبھی اقرار پاتا ہے جب کہ ان استعارہ اور اس اخفاء کے پہلو میں سے گزر کے، امتحان کے پہلو میں سے گزر کے آدمی اس کو قبول کرتا ہے۔ اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو دو چار کی طرح آپ کے سامنے ہو، پھر آپ کہیں کہ ہاں جی میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ مثلا سورج چمک رہا ہو، آپ اس کے نیچے کھڑے ہو کے کہیں ہاں میں ایمان لاتا ہوں کہ سورج چمک رہا ہے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو جب تک یہ آپ اخفاء اور غیب کے پہلو میں سے گزرتے نہیں نا، آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا اور اس ایمان کے اوپر جزا مترتب نہیں ہوتی، اس کا اجر مترتب نہیں ہوتا۔ چنانچہ اسی اصول کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں۔ اس کا میں ایک حصہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد سوال از خود حل ہو جائے گا، کوئی چیز باقی رہ نہیں جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں، پیشگوئیاں ابتلاء اور امتحان سے خالی نہیں ہوتی، اور ان میں ایک اجمال ہوتا ہے، یعنی اختصار کے ساتھ اشاروں کنایوں میں استعارہ کی زبان میں بات کی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے قبل از وقوع ان کی اصل حقیقت سمجھنے میں دھوکہ پڑ سکتا ہے اور ان کے معنی آخر پر جا کر کھلتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہود کو باوجود موجود ہونے پیشگوئی کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی، یہ نصیب نہ ہوا کہ وہ ایمان لے آئے۔ یعنی پیشگوئی موجود تھی، اگر صاف طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ محمد نام کا اس کی فلاں جگہ پیدا ہوگا، فلاں اس کے والد کا نام یہ ہوگا، والدہ کا نام یہ ہوگا، تو پھر تو کھلی بات تھی، سب نے فوراً ایمان لے آنا تھا۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس پیشگوئی میں یہ تصریح ہوتی کہ آخری رسول کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کا مولد یعنی جائے پیدائش مکہ ہوگا اور اس کی ہجرت گاہ مدینہ ہوگا اور وہ موسیٰ سے اتنی مدت بعد پیدا ہوگا اور بنی اسماعیل میں سے ہوگا نہ کہ بنی اسرائیل میں سے، تو بدقسمت یہودی انکار کر کے واصل جہنم نہ ہوتے۔ اور اگر حضرت عیسیٰ کی نسبت پیشگوئی میں بس تصریح بیان ہوتا کہ وہ الیاس نبی جس کا ان سے پہلے آسمان سے نازل ہونا ضروری ہے، وہ یحییٰ زکریا کا بیٹا ہوگا اور آسمان سے نازل نہیں ہوگا، تو پھر بدبخت یہود حضرت عیسیٰ کے انکار کر کے کیوں دوزخ میں پڑتے؟ بس جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو پیشگوئی تھی وہ بھی امتحان سے خالی نہیں تھی، جس کے بارے میں تصریح نہایت مفید تھی اور عام مخلوق کے لیے نہایت ضروری تھی، جبکہ اس پیشگوئی کے سمجھنے بھی لوگوں نے ٹھوکریں کھائیں، تو پھر دوسری پیشگوئیوں کے سمجھنے میں غلطی کرنا قرین قیاس ہے۔ اور ایسا ہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت پیشگوئی تھی وہ بھی امتحان سے خالی نہیں تھی، تو پھر حضرت مسیح موعود
اور مہدی مسعود کی نسبت پیش گوئی کیوں کر امتحان سے خالی ہو سکتی تھی؟ چنانچہ جو اصول حضور نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی نبی کی صداقت کو تسلیم کروانا مقصود تھا، کسی نبی کے دعویٰ کو تسلیم کروانا مقصود تھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ گو پہلے انبیاء کے بارے میں بھی اس طرح تصریح سے ذکر نہیں آیا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی واضح طور پہ جیسے حضور نے فرمایا واضح طور پہ پیش گوئی نہیں کی گئی۔ فرمایا یعنی جو تورات میں جو پیش گوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس میں فرمایا کہ اس کے فاران کی چوٹیوں سے وہ جلوہ گر ہوگا، اس کے ساتھ 10,000 قدوسی ہوں گے، اس کے ہاتھ میں داہنی شریعت اس کے ہاتھ میں آہنی شریعت ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کی بجائے سیدھا سیدھا کہا جا سکتا تھا جیسے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، لیکن وہی جو اخفاء کا پہلو ہے وہ بہرحال مد نظر رہے گا۔ لیکن اگر ان کا یہ خیال ہو، یہ سوال میں یہ حصہ بھی ان کا ہو مد نظر کہ احمد کا لفظ تو قرآن کریم میں موجود ہے، تو پھر مسیح علیہ السلام کا کیوں نہیں آ گیا؟ تو اس کا میں مختصر سا یہ جواب عرض کروں گا کہ یہ پیشگوئی نہیں ہے جو احمد کا جو لفظ ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو اسم تسلیم کیا جائے، جبکہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل نام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، یہی ہم شروع سے سنتے آئے ہیں، یہی ہم کلمے میں پڑھتے ہیں۔ جو یہ ٹھیک ہے کہ احمد جو ہے وہ حضور کا صفاتی نام ہے، جیسے اور بھی بہت سارے نام ہیں اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں محمد کا لفظ حضور کا جو اصل نام تھا وہ 4 دفعہ استعمال ہوا ہے، تو یہ صفاتی نام تھا۔ تاہم اگر اس کو حضور کا نام بھی قرار دیا جائے تو پھر بھی یہ پیشگوئی نہیں بنتی، یہ ایک بیان واقعہ بنتا ہے۔ پیشگوئی تو تب ہوتی نا کہ اگر پہلے کسی کتاب میں ہوتی، تو سیدھی سی بات ہے، بالکل سادہ سی بات ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ 2 اور 2 4 کی طرح کوئی پیشگوئی کی جائے اور واضح طور پہ مرزا غلام محمد ابن مرزا غلام مرتضیٰ ایسا لکھا ہو، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ اب اس کی چھوٹی سی ایک آپ مثال دیکھ لیں، یعنی نہ کبھی پہلے ہوا ہے اور نہ اب ہوگا، یعنی وہی سنت جاری ہوگی حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی جو ہمیشہ سے انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت جاری رہی ہے۔ اب کوئی نئی سنت تو جاری ہونے سے رہی۔ چنانچہ اب دیکھ لیں، اب قرآن کریم جو ہے وہ ہماری شریعت کا مدار ہے، اور سب سے بنیادی عقیدہ جو اسلام کا ہے وہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ لیکن اگر قرآن شریف ظاہر ہے اس نظریے سے، اس عقیدے سے بھرا پڑا ہے، لیکن لفظی طور پہ اگر آپ سمجھیں کہ توحید کا لفظ لکھا ہو تو وہ نہیں ہوگا، ہے ہی نہیں۔ تو کیا آپ کو توحید کو نہیں مانیں گے کیونکہ قرآن کریم میں لفظی طور پہ نہیں لکھا ہوا؟ اور اسی طرح پھر اور بہت سارے عقائد ہیں، یعنی سارے کے سارے عقائد جو مثلاً نمازیں لے لیں، اب یہ قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے کہ فجر کی اتنی رکعتیں ہیں، شام کی ظہر کی اتنی ہے، مغرب کی اتنی ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کی تفاصیل، یہ ساری کی ساری تفاصیل ان کے ظاہر ہے کہ بنیادی اشارے اور ان کی بنیاد یقیناً موجود ہے قرآن کریم میں، لیکن اس کی وضاحت فرمائی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آنے والے امام مہدی کے بارے میں پیشگوئیوں، یعنی قرآن کریم سے روشنی لے کے، قرآن کریم سے ہدایت پا کے پیشگوئی فرمائی اور اس ساری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ لیکن پھر وہی بات وہیں آ کے ٹکتی ہے کہ لفظی طور پہ اگر کوئی ڈھونڈنا چاہے تو اس طرح کے سارے انبیاء جو ہاتھ سے جاتے رہیں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، واضح طور پہ 2 ٹوک پیشگوئی نہیں کی گئی، بلکہ مجاز کی زبان میں، استعارہ کی زبان میں، اشارہ کی زبان میں استعمال کی گئی ہے، اور اسی سنت کو اب بھی جاری ہونا تھا اور اسی سنت کی پیروی ہمیشہ کرنی چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ مجید احمد صاحب، جزاک اللہ۔